بچے اب یہ کتنا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا یا دن کو؟ اب جواب، اگر جواب دیتے ہیں تو دلیل ہونا پڑے گا جواب کے بعد. کیا پہلے دلیل دے کے بعد میں جواب دیتے ہیں؟ سسٹم کیا ہے؟ عام کلاس ہے بھائی، بولو. جواب دے کے دلیل دینا. ایک نوٹ بک ہے یا کتاب ہے؟ نوٹ بک ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل بعد میں دینا. تو اب یہ بات دعویٰ یہ ہو گیا آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا. دلیل اب ہم سوال کر رہے ہیں، قرآن مجید سے کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا. کوشچن رائٹ؟ بولو کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن نہیں، وہ تو ہے وہ پہلا سوال. دوسرا، قرآن مجید سے کوئی دلیل دیجئے رات کو پہلا پیدا فرمایا. اب ہم ایسی آیتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس میں 2 کلمے، 3 کلمے، 4 کلمے، ورڈز. کلمہ مین ورڈز. آپ کے کیمرے پہ ہاتھ آ جائیں گا. 4 ورڈز، 3 ورڈز. دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے اس پہ کوشش کی. تو سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. یکساں دن یکساں نہیں رہتا، یکساں رات یکساں نہیں رہتی. منٹس کا، سیکنڈز کا فرق آتے رہتا، بعد میں آورس میں چینج ہو جاتا ہو. اس آیت پر غور کیجئے. اس میں لیل مانے رات، نہار مانے دن. بولو جی. لیل مانے رات، نہار مانے دن. اس میں لیل کا ذکر پہلے آیا، نہار کا بعد میں آیا. قرآن مجید میں 100 سے زائد آیتیں ہیں. یہ موجم میرے پاس ہے، اب کھول کے اس کا بتانا کیا ہے. 100 سے زائد آیتیں ہیں جس میں رات کا ذکر پہلے، دن کا ذکر بعد میں. تو آپ کے لیے پہلی دلیل کیا ہے؟ آپ اس کو 3 بار ریپیٹ کیجئے تاکہ دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں یا لکھ لیں وہ ہمارے ساتھ ریپیٹ کر کے یاد کر لیں. قرآن مجید کی دلیل سورہ مزمل کی آیت 20. سورہ مزمل کی آیت 20. واللہ یقدر اللیل والنہار. واللہ یقدر اللیل والنہار. ماشاءاللہ. اور 2 بار دہرائیے، ہم ٹائم بھی کھینچنا نہیں چاہتے ہیں. واللہ، بولو پھر سے سب مل کے. واللہ یقدر اللیل والنہار. اور ایک بار بولیے. واللہ یقدر اللیل والنہار. اور اللہ تعالیٰ، بولیے. اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. چلیے، ایک اور دلیل. رات کے لیے ایک دلیل ہے، دن کے لیے ایک دلیل ہے. رات کے لیے ایک اور ایک آیت ہے، دن کے لیے. اس میں 3 کلمے ہیں، 3 ورڈز ہیں کھولے صرف. اور یہ تقریباً آپ لوگوں کو یاد بھی ہے. صرف ہم جیسا گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ارے ذرا وہ لے کے آ لو، یاد دلائے تو ارے وہاں رکھا ہوا ہے وہ، ایسے ہی آپ کو یاد ہے. سورہ نبع جس کو ما یتساءلون کہتے ہیں. چلیے اس کی آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. بولو کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور ہم نے بنایا رات کو پردہ پوش، چھپانے والا، پردہ دار. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور دن کو بنایا معاش کے لیے، روزی کے لیے، کسب کے لیے، کام کے لیے. معاش کہتے ہیں زندگی کے گزارے کا ذریعہ، معیشت، اکانومی. اس میں بھی رات کا ذکر پہلے ہے اور دن کا ذکر بعد. اور قرآن مجید کی بلاغت ہے، اللہ کا کلام ہے یہ. جعلنا اللیل آیا، اسی کے بعد ایک ہی لفظ میں بیان فرما دیا کہ رات کیوں بنایا. سبب لباسا، چھپانے کے لیے، پردہ پوشی کے لیے. اور جعلنا النہار، دن کو بنایا معاشا، اکانومی کے لیے. یہ دوسری دلیل یاد کر لیجئے، ہم دونوں میں آیتیں مل کے پڑھتے ہیں.
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. ابھی پہلی آیت مزمل شریف کی پڑھے، پھر یہ سورہ نبا کی پڑھے. یہ دونوں مکی صورتیں ہیں. اب یاد تو ہو گیا ہوں، لکھ لو، کل یاد کر لو کیا ہے اس میں، تحریر کر لو. اب یہ رات اور دن بنا دیا. اس کے بعد ہم سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. زمین اللہ کی نشانی ہے، آسمان اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، ستارے اللہ کی نشانی ہے، اور پھل پھلاری دنیا کی اتنی چیزیں نشانیاں ہیں. علماء یہ برابر بولتے رہتے ہیں آپ کی پیدائش میں اللہ کی نشانیاں ہیں، زبان کی پیدائش میں، لینگویج کی پیدائش میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ہمارے رنگوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ لیکن جو رات ہے جس میں ہم روزانہ گزرتے ہیں رات سے اور دن سے، ان دونوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی رات اور دن کو آپ سمجھ جائیں. یہ لفظ فلسفہ ایک لفظ مشہور ہو گیا، فلسفی. پہلے ایمان وغیرہ میں عقل مندی کی بات، دانائی کی بات کو فلسفی کہتے تھے. تو یہ فلسفی کا لفظ مجبوراً لوگ سمجھنے کے لیے، یہ رات اور دن کی فلسفی کیا ہے، اگر وہ سمجھ لے تو اللہ کو پالے گا. اللہ کی نشانی ہے، نشانی کو پکڑ لیا، نشانی کو جان لیا. رات کیوں بنی پہچان لیا، دن کیوں بنا پہچان لیا، کیسا بنا پہچان لیا، اس کے اسباب پہ غور کر لیا. اب اچھا ہوگا 27 سیکنڈز منٹس کا ہو گیا ہے. ہاں میں 15 منٹ میں ختم کرنا چاہتا تھا. خیر ابھی اب 2-3 منٹ بات اور کریں گے. اب یہ آپ کے پاس کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 3 آیتیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ یقدر اللیل والنہار. سورہ مزمل سورہ مزمل آیت نمبر 20. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا بالکل ابتدائی ہیں. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلف. 10-11 آیت 10-11. چلو انہوں 10-11 بول دیا. 10-11 حافظ صاحب. تیسری آیت جو ہماری دلیل ہے وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے بنایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی بناوٹ ہے. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. اب تیسری ہے، چوتھی دلیل ہے کہ یہ ہے ہمیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آل عمران کی قرآن مجید، اس میں سے ذرا لے لو، کہیں سے بھی لے لو. یہ آیت اس میں خلق سماوات، آسمانوں کی پیدائش کا ذکر آ گیا، والارض اور زمین کی، واختلاف اور اختلاف کی، کس میں؟ لیل اور نہار میں. پہلے جو آیتیں تھے لیل اور نہار، میں لے لیتا ہوں. کہاں ہے بولو؟ میں لے لیتا ہوں. ترجمے خیر ترجمے کی ضرورت نہیں، بات کی بات دیکھے جائیں گے. آیات لأولی الالباب. لب کے معنی بھی ہیں دل، دل کے کئی نام ہیں. الباب، اولی الالباب صاحب دل. صاحب دل کون ہے؟ اللہ والے. یہ آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں اہل دل کے لیے نشانیاں ہیں. یہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے، وضو فرمانے کے بعد یہ پورا رکوع آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کرتے تھے. بنی اسرائیل میں تھوڑا کل کا بھی ٹائم آج لیا میں، ورنہ میں وقت پہ میں ختم کرتا تھا. کل کا بہت
فلیش ہو گیا, بہت رنجیدہ رہا, اب تک بھی میرے کو اس کی تکلیف ہے. سترہ آخری رکوع ہے یہ. نہیں بابا, بنی اسرائیل کی تو جعلنا اللیل والنہار آیتین تھا, یہ آل عمران کی آخری کو آل عمران کا. آل عمران کا آخری رکوع ہے, یہ تلاوت حضور فرماتے تھے. آل عمران اس کو بھی دوہرا لیجئے. آیت کا نمبر یہاں پہ میں نہیں لکھ لیا تھا, اس واسطے سے منگایا. چلیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور ایک بار پڑھیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگلی آیت میں اولی الالباب کون ہیں ان کا ذکر ہے. اس پہ ہم کریں گے تو ٹائم مینجمنٹ کے بعد میں اس پہ کیسا عمل کرنا ہے وہ آیتیں یہاں سے ہیں. الذین, وہ لوگ ہیں اولی الالباب, یذکرون اللہ, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیاماً, کھڑے رہ کے, قعوداً, بیٹھے ہوئے, علی جنوبہم, لیٹے ہوئے, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے ان کو باطل پیدا نہیں کیا, بے وجہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار, تو پاک ہے اللہ, ہم کو عذاب نار سے ہم کو بچا. تو یہاں پر ایک بات آ گئی ہے 30 منٹس, اس واسطے کہ کل کے 15 منٹ, آج کے 15 منٹ, میں اس میں بولا تھا اس سے پہلے کہ 15 سے 20 منٹ بھی ہوں گے, اس میں پریکٹس میں بھی ملے گی. کلاس ہے یہ, ایک ایکسٹمپور ٹائپ لیکچر تھوڑی سی کلاس ہے, انٹریکشن ہے. ہمارے پاس دنیا بھر میں اس وقت خاص طور پہ اس صدی کے اندر بہت سے سلسلوں میں کیا ہے, نہیں بھائی ہمارے پاس فکری سلوک, ذکر اذکار, اتنا تسبیحاں پھیر لیتے بیٹھنے کا ہمارے پاس نہیں ہے. ایسا ہم پہ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, تسبیحاں کہہ چھلے ہیں, کہہ چھٹیاں ہیں بولتے تھے لوگ. تو چھلے چھٹی کیسا ہے, وہ چھلے چھٹی پہ بھی ہم اگلے کورس میں بات کریں گے. تو اس میں جو ترتیب آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لأولی الالباب ہے, کس کے لیے, دل والوں کے لیے, اہل دل لوگوں کے لیے. کیا ہے, رات اور دن میں اللہ کی نشانیاں ہیں, اور آسمانوں کی پیدائش میں, زمین کی پیدائش میں اللہ کی نشانیاں. تو خالی ایک رات جس کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں, گزار دے رہے ہیں. اب تو بہت حالت خراب ہوتی ہے. اچھا کیسا ہوگا, خود بخود اسپیس کم رہنے کے. اچھا ٹھیک ہے, ہم بات ہی ختم ہو رہی. کون ہے, یذکرون اللہ, ذکر کرنے والے ہیں, کھڑے, بیٹھے, لیٹے. پہلے ذکر ہے, یتفکرون, فکر کی بات بعد میں. 24 گھنٹے ذکر, تو کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا کیا؟ آدمی 3 پوزیشن ہی رہتے, یا تو کھڑے رہیں گا, یا بیٹھیں گا, بیٹھا تو کرسی پہ بیٹھا, زمین پہ بیٹھا, کہیں بھی بیٹھا. لیٹیں گا تو سیدھے پہلو پہ لیٹیں گا, چتا پہ ادھر لیٹیں گا, یا کیسا لیٹتا ہے. 3 پوزیشن سے 14 پوزیشن نہیں ہے. ہم ذکر کرتے ہیں.